بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ رہے ہیں ہمارا کھاریاں FM 97 سے راہ راست نشریات۔ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن سماعت فرما رہے ہیں بہار رمضان۔ آپ میزبان علیم ضیاء، اس وقت پروگرام آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے پیغام رمضان۔ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور اپریل کی 22 تاریخ، وقت ہوا جاتا ہے 11:55۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین و ناظرین، آج رمضان المبارک کا بہت اہم دن، تیسرے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے جناب تشریف فرما ہے میرے ساتھ علامہ نوید اقبال صاحب، ان کی طرف رخ کرتے ہیں اور آج اس پروگرام کے حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم علیم ضیاء صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے، مصروفیت میں سے وقت نکالا اور خصوصی طور پر یہاں پر تشریف لائے۔ گرمی کی شدت بھی اور اس ساری صورتحال میں ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے ہمیشہ آپ کی بات، آپ کا بیان وہ ان کے لیے، سوچ کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج ہم ذکر کرنے والے ہیں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے حوالے سے، اور یقینی طور پر آج پاکستان میں بہت سے مسلمان اعتکاف کی نیت سے وہ مساجد میں تشریف لے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے تیسرے عشرے کے حوالے سے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کچھ آگاہی دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں FM 97 کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کی طرح بہت ہی خوبصورت مذہبی پروگرام کا اہتمام، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھاریاں کے اس ایریے کا ترہ امتیاز ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ بہت ہی پازیٹیو انداز سے اور ایک روحانی کیف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل بالکل تو الحمدللہ۔ انشاءاللہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین اور تمام منتظمین کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جہاں تک محترم کلیم صاحب موضوع کی اہمیت کی بات ہے، آخری عشرہ جی رمضان مبارک، بالکل تو یہ سمجھیے گا کہ ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے۔ جی جی تو جو رمضان کی جو پیک ہے نا جی، جس میں پیک پر چلا جاتا ہے ثواب اور درجہ اور عبادت، جی جی میں جی حدیث پہ عرض کروں گا اس پر، جی جی تو وہ آخری عشرہ ہے۔ بالکل آپ اسے اندازہ کریں کہ حدیث میں ہے کہ جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا جی، جی جی تو آقا کریم علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ آپ تغیر لونہ، آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، اور کثرت صلاتہ، آپ کی نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وابتہلا بالدعاء، اور آپ کی دعا میں اور عاجزی آ جاتی تھی۔ کیا بات ہے، آپ ذرا غور سبحان اللہ، کیجیے گا سبحان کہ اللہ۔ پہلے آپ کی جو عام دنوں میں عبادت ہے ان کا معیار کیا ہے، کیا ہوگا، واہ، اور پھر رمضان کی واشفق من، آپ اللہ سے زیادہ ڈرنے لگ جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ہے رمضان کی بات۔ ہاں جی اب آخری عشرے کی بات، سیدہ عائشہ صدیقہ، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، ہاں، بالکل بالکل۔ صحیح بخاری کی حدیث سے آپ سے روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا، اور محترم کلیم ضیاء صاحب، یہ سیدہ کا اس امت پر احسان ہے
کہ وہ سارے معاملات جو ہیں جو سرکار کے گھر کے اندر تھے وہ امت تک منتقل کیے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا ہے. یہ بہت بڑا امت پہ ان کا احسان ہے اور جو نہ ختم ہونے والا ہے. بالکل بالکل بے شک. تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا عمل یہ تھا کہ شدہ میں ذرا ہو، یعنی آپ اپنی کمر بستہ ہو جاتے. اس کا معنی یہ مفہوم لفظ ہے اس کا کہ آپ اپنا جو ہے وہ تہمت کو کس کے مان لیتے تھے. معنی کیا ہے اس کا؟ آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. اور پھر کیا کرتے؟ احیا لیلہ، آپ خود بھی اپنی رات کو زندہ رکھتے. یعنی کیا کرتے؟ رات کو جاگتے رہتے. صرف جاگتے نہیں، وہ آئی کازا اہلہ، سیدہ عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی فرماتی ہیں کہ آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صرف خود نہیں جاگتے تھے بلکہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ آخری عشرے کی برکات کا معیار یہ ہے، مقام یہ ہے کہ پہلے بھی عبادت میں کمی نہیں تھی اور پھر اب کیا ہے، آپ سمجھے کہ پیک پہ چلے گی عبادت اور کمر بستہ ہو گیا. ہوتا یہ ہے اکلیم صاحب کہ بعض اوقات بندے آخری عشرے میں تھک جاتے کہتے ہیں روزے رکھ کے نمازیں. ہمارا اتنا ظرف تو نہیں بہت بڑا، ہمارے اندر وہ اتنے جذبات کا تلاطم تو نہیں ہے. تو وہ یہ دیکھیں یہ آقا کریم کی پھر سنت آ گئی کہ اس نے دوبارہ ہم کو ایک روح بخش دی. اور دوسری بات کیا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے، جب آپ نے آخری عشرے کی بات کی تو آپ نے فرمایا اتقم من النار. یہ جو آخری عشرہ ہے یہ تو دوزخ سے رہائی کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نور علی نور ہے یہ آخری عشرہ جو ہے. یعنی عبادت کا بھی جہاں پورے عروج پہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بخشش بھی عروج پہ ہے. کیسے بخشش؟ اس میں کن کن پہلو پہ بخشش کا ذریعہ زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ پہلے دو عشروں میں نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ اس میں طاق رہتے ہیں 5. واہ 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 سبحان اللہ بے شک. جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد میں کہ تم التمسوا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے؟ طاق راتوں. بالکل. اس لیے بہت سارے مقامات پہ آپ دیکھا ہوگا اپنے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں نوافل میں طاق راتوں. بڑے بڑے جو ہمارے مراکز ہیں اسلام آباد میں دیکھ لیں، فیصل مسجد میں دیکھ لیں، بڑے بڑے مراکز میں ہمارے جو ہیں وہاں میں خود بھی کئی دفعہ ایسے پروگرام میں شامل رہا ہوں کہ جہاں وہ طاق راتوں کی خصوصی جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا. بڑی بات ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے گا ایک طرف طاق رہتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے، آخری عشرے میں جو سرکار کی سب سے بہترین سنت ہے اعتکاف کی. ہائے ہائے سبحان اللہ. اس سنت کی اہمیت کو آپ اس طرح سمجھیے گا کہ 10 سال آقا کریم امام الانبیاء سے مدینہ شریف رہے اور آپ نے 10 سال ہی اعتکاف کیا. 1 سال صرف ایسا ہوا آپ کے وصال سے 1 سال پہلے کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا. اچھا. تو وہ اعتکاف بھی آپ نے آخری سال 20 دن کا کیا. اس کا بھی یعنی آپ نے قضا کر کے کیا بات، یعنی جو سمجھے گا کہ 10 سال میں آپ کا کوئی جو ہے وہ اعتکاف قضا نہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس اعتکاف کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمارے آقا کریم کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تو سنت کی اہمیت ہے نا. بے شک بے شک بے شک. اچھا اس کا دوسرا پہلو کیا ہے، اس کی فضیلت کی جب بات کریں ہم اعتکاف کی فضیلت کی تو امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد میں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 10 دن مسجد میں اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے کا حجتین و عمرتین، 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں 2 حج، کہاں 2 عمرے اور کہاں 10 دن کا اعتکاف. یہ ہے اللہ کی رحمت. دیکھیں نا یہ جو آپ حدیث پاک سنتے رہتے ہیں مطلب کہ اکثر علماء سے کہ موسم بہار ہے نیکیوں کا اور نیکیوں کی سیل لگ گئی ہے. اب سیل کا اندازہ کر لیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر. نفل اور فرض کا عام لوگوں کو فرق نہیں پتا. وہ عرض یہ ہے کہ زندگی بھر کے نوافل ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ فرق ہے. واہ 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 واہ. زندگی بھر کے نوافل، زندگی بھر کے نوافل ایک فرض کے برابر ہے. اتنا مقام ہے فرض کا. کیا بات. اور یہاں اللہ کی رحمت دیکھیے گا کس قدر جوبن پر ہے اور عروج پہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا اور فرض کا ثواب کیا ہے
70 فریضہ 70 فرائض کے برابر. واہ 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 یعنی یوں سمجھیے گا واہ. یہ جو میرا آقا کریم کی حدیث ہے فرمایا کہ لوگوں تمہیں علم ہوتا رمضان کی فضیلت کا تو تم یہ خواہش کرتے کہ کاش کہ سوائے رمضان کے کوئی اور مہینہ ہوتا ہی نہیں. آئے ہائے ہائے. بے شک ایسا ہی ہے. اگر تمہیں پتا انسان ہوتا فطری طور پر لالچی جو ہے. لالچی جو ہے. ہاں صرف فرق یہ کیا ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس بات کی وہ جی یہ جی ہے ایسا ہی ہے. کہ یہ جو کچھ اس کے بدلے میں ملنے والا ہے جی اجر ملنے والا ہے ثواب ملنے والا ہے یہ جو سمجھنے والی بات تربیت والی وہ یہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے عبادت کی پر مشقت کے بدلے. جی ایسا ہی. لیکن سمجھنا یہ ہم نے یہ ہے کہ عبادت کی مشقت ختم ہو جاتی ہے لیکن اجر ختم نہیں ہوتا. ختم نہیں ہوتا. ہم نے پچھلے سال روزے رکھے تھے جی جی. اب ہمیں کوئی مشقت نہیں ہے ہمیں کوئی یاد نہیں ہے ہم نے کتنی تھکاوٹ محسوس کی تھی لیکن اجر جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں آ گیا. اب بندے کو سمجھنا یہ چاہیے کہ وقتی طور پہ تھکاوٹ کو کچھ بوجھل محسوس نہ کرے وقتی طور پہ مشقت کی اہمیت نہ سمجھے اس کو حقائق کے اعتبار سے دیکھیں. بالکل بالکل بالکل. یہ مشقت تو ختم ہونے والی ہے ختم ہونے یہ والی. تھکاوٹ تو ختم ہونے والی ہے لیکن اجر کیا ہے. ہاں صرف مسئلہ یہ ہے اجر اور ثواب کی جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ زیادہ اپیل کیوں نہیں کرتا سب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا پرست ہیں اور سکہ راج الوقت کو دیکھتے ہیں. ہاں اگر ایسے. کسی سے یہ کہا جائے نا کلیم صاحب کسی مزدور سے کہ آپ کو 5000 دیں گے تو ایک روزہ رکھے آپ جو نہ رکھتا ہو وہ کہے گا میں رکھوں گا. کیوں سکہ راج الوقت یہ ہے. ایسا ہی. جبکہ اسلام نے جو آزمائش رکھی ہے وہ یہ ہے کہ سکہ راج الوقت کیا ہے اجر اور ثواب ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے. شروع ہونے والا. اب بندے کی سینس ہے اور بندے کی یہ اللہ کا فضل ہے بندے پہ کہ وہ کس حد تک اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو اختیار کرنا ہے یا اس کو اختیار کرنا. ایک حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کوشش زیادہ کرتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے اور جو آخرت میں کوشش زیادہ کرتا ہے وہ دنیا کا کچھ نقصان کرتا ہے. اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم باقی رہنے والے کو فنا ہونے والے پہ ترجیح دو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا معیار آقا کریم کیا معیار ہمارے لیے مقرر کر دیا. کیا پیمانہ ہے. واہ. دو ہی پیمانے ہیں ایک فنا ہونے والا ہے ایک بقا ہے. ٹھیک ہے نا جہاں بات کی نا قرآن نے جی 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 وہاں یہ کہا کہ ما عندکم ينفد ہاں ہاں وعند اللہ لوگ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جی اور جی. جو کچھ اللہ کے پاس بھیجو گے باقی رہنے والا وہ باقی رہنے والا ہے. واہ 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 واہ. باقی وہی رہنا ہے جو اجر ہے جو ثواب ہے. تھکاوٹیں ختم ہو جانی ہے ختم یہ مشقتیں ختم ہو جانی ہے. ایسے ہی ہے. اس بات کو جو سمجھ گیا نہ اس کے لیے روزے مشکل ہیں ہاں جی. نہ اس کے لیے 20 تراویح مشکل ہے جی جی نہ اس کے لیے قیام اللیل مشکل ہے کچھ مشکل نہیں. جی بالکل. بہت بڑی بات کی. کیا آپ نے پیمانہ بتایا ہے کہ ایک عارضی شے ہے ایک ختم ہونے والی شے ہے اور ایک مستقل ہے ایک نہ ختم ہونے والی دنیا ہے. تو آٹومیٹکلی انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ انسان جو اس عارضی زندگی میں دل لگا لیتا ہے یا آپ نے جیسا سے بتایا نا کہ وہ تھکاوٹ تو ختم ہو جاتی ہے. اچھا وہ ہم بھول بھی جاتے ہیں وہ تھکاوٹ. مطلب وہ کوئی بندہ اگر حج کرنے گیا ہے تو حج کے موقع پر وہ کافی ایک تھکاوٹ والا کام ہے. بہت کٹھن مرحلہ ہے. اکثر لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اسی پر ان کو اجر ہے. تو جب وہ حج کا مرحلہ ختم ہوا کچھ ٹائم گزرا گھر آگے وہ بھول گیا سب کچھ. وہ تھکاوٹ ختم بیماری ختم لیکن وہ جو رہنے والی چیز ہے جو باقی رہنے والی چیز وہ اس کا اجر ہے اس کا ثواب ہے جو اس نے عمل کیا ہے. بالکل بہت صحیح سمت آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ بات سمجھنے کی ہے. جس کو بات سمجھ آ گئی تو وہ یقیناً اس عارضی زندگی میں وہ دل نہیں لگائے گا. ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ تگ و دو کرے گا کوشش کرے گا. اچھا اعتکاف آج لوگوں نے سنت اعتکاف کی نیت کر بھی لی ہوگی. مساجد میں آج رونق افروز ہوں گے. تو میں یہ چاہوں گا جو لوگ اعتکاف کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا مسائل احکامات اور کیا احتیاطی باتیں ہیں جو ان کو پتہ ہونی چاہیے. اعتکاف میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی بس نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور جو صوفیاء نے کہا ہے کہ بندے کو نیت یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں نے تمہارا دروازہ جو ہے اس پہ آ گیا جب تک تم معاف نہیں کرے گا میں تیرے دروازے سے نہیں جاؤں گا. خالی ہاتھ نہیں اٹھنے.
یہ نیت کر لیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ. اور دوسری بات ہے اعتکاف میں دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو میں نے پہلے بتایا اس کے فضائل صرف اعتکاف کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ اعتکاف کے اندر جو معاملات ہیں جی 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 ان کی اہمیت ہے. اچھا، آپ نے جو پہلے بیان کیا ہے وہ اعتکاف کرنے کے بارے صرف میں کرنے کی فضیلت اب ہے. اس کے اندر جو معاملات آپ ہیں جو دیکھیے گا اچھا یعنی جو اس کی برکات کس طرح بندہ صحیح، جو ہے صحیح. جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ اعتکاف کرنے والا کس طرح ان برکتوں کو سمیٹ سکتا ہے اور جو اس کی سعادتیں ہیں اخروی سعادتیں ہیں جی وہ کس طرح جو ہے ان سے بہرہ مند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے عام دنوں میں نماز تہجد پڑھنا مشکل ہوتی ہے مشکل ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد میں اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں تہجد کی 2 رکعتیں ان کے لیے جو ہے فرض کرا دیتا. واہ واہ واہ، اس سے آپ اندازہ کیا کریں بات. کہ اس پر تمام اہل علم متفق ہیں کہ تمام فرائض کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے نفلی عبادت میں وہ تہجد کی نماز. تہجد، واہ سبحان اللہ. اب ایک جو اعتکاف ہے معتکف بندہ ہے اعتکاف کرنے والا ہے اس کے لیے یہ عبادت جو ہے بڑی آسانی سے یہ برکت حاصل ہو سکتی ہے یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ وضو کے بعد پڑھے وضو کے لیے نفل ہوتے ہیں اور 8 رکعت جو ہے یہ نماز تہجد کے پڑھے. ٹھیک ہے. اور اس میں بہترین طریقہ پڑھنے کا یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے. ٹھیک ہے. بہترین طریقہ ہر اور رکعت. آسان ٹھیک طریقہ ہے. ہر رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے. سورہ اخلاص. ٹھیک ہے. تو یہ جو 8 رکھتے ہیں یہ ہے نماز تہجد کے بعد. اس کے بعد پھر کیا ہے اس کے بعد جو ہے وقت جو ہوتا ہے بیسیکلی سمجھنا ہر بندے کے لیے بھی ہے جو بھی بندہ اٹھے جو اعتکاف نہ بھی بیٹھا ہو اسے بھی چاہیے کہ وہ کچھ ٹائم جو ہے نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ استغفار کرے. ٹھیک ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب یہ پڑھ لیں ٹھیک یا ہے. اور بھی کوئی کلمات استغفار کے ہیں جتنے جو اس کے ذہن میں اس طرح کچھ بھی نہ آتا ہو تو استغفر اللہ سب کو آتا ہے. جی جی. استغفر اللہ استغفر. ٹھیک ہے. یہ پڑھ لیں. استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو یہ پڑھ لیں اور یہ پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں. ہمارے یہاں دعا میں تھوڑی لوگ کمی کرتے ہیں جبکہ سرکار کی حدیث کیا ہے کہ وقت اللہ بھی دعا جب رمضان آتا تو آپ کی دعا میں عاجزی اور زیادہ ہو جاتی. واہ واہ واہ. اس کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں یہی پوری حاصل ہے ہمارے اس رمضان کی شب بیداریوں کا کہ جو دعا ہے وہ بندہ بڑے خوشی اور خصوص سے کرے. جب بندہ ہاتھ ہی آگے کر لیتا ہے وہ رب میرے خیال میں خالی بھیجنے والا ہے. یہ بالکل بالکل یہ حدیث پاک ہے کریم صاحب کہ میرا کریم صاحب کہ ان اللہ حی کریم اللہ بڑے حیا والا ہے اللہ بڑے کرم والا ہے. سبحان اللہ. یستحیی وہ تو حیا کرتا ہے اذا العبد بے شک. جب بندہ جو ہے یرفع یدہ ہاتھ کھڑا کرے اور یردہما صفرا اور اس کے ہاتھ خالی واپس کر. ہائے 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 واہ برداشت کیا بات کیا بات. دوسری بات یہ ہے کلیم صاحب اس میں بڑی حدیثیں موجود ہیں جو دعا بندے کی دنیا میں قبول نہیں ہوگی وہ آخرت میں قبول ہوگی اور وہاں بندہ یہ خواہش کرے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی. آج یہاں اجر واہ کا دم. واہ واہ واہ. یعنی دعا جو ہے یہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے فائدہ ہے. اور رمضان میں بالخصوص دعا میں توجہ سے کرنی چاہیے. اور سرکار جب دعا فرماتے تھے تو یہ حدیث میں ہے اس طرح آپ ہاتھ اٹھاتے کرتے 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 یہ آپ کی جو سفید بغل کی ہے بغل یہ نظر آتی تھی. اس کی طرح آپ دعا کرتے تھے اس کی طرح راستہ آپ کا دعا کرنے کرتے کرتے اس طرح آپ کو کھڑے کرتے ہاتھ اور یہ پیچھے سے جو ہے وہ سفیدی بغل کی نظر آیا کرتی تھی. یعنی عاجزی عاجزی. بالکل. اچھا پھر دعا کے بعد پھر جو دوسری چیز ہے وہ رمضان میں خاص کا چیز جو ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت بالخصوص اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اور ہر بندے کے لیے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد میں کہ القرآن والصوم یشفعان یوم القیامہ قیامت کے دن روزہ بھی بندے کی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. قرآن کہے گا اللہ میں نے اس بندے کو روکا ہے اس سے نیند سے منعتہ للنوم اے اللہ اس بندے کی بخشش کر دے میں اس کی سفارش کرتا ہوں. ساری رات کھڑے ہو کر اب دیکھیں جس بندے کی قرآن سفارش کر رہا ہو کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ کا کلام وہی خوش نصیب ہوگا جو قرآن کو پڑھنے والا ہو جو قرآن کو پڑھنے والا ہو. اچھا پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت جو ہے رمضان میں اور بالخصوص جو ہے آخری عشرے میں یہ کثرت سے کرنی چاہیے. کثرت سے تلاوت قرآن جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے معتکفین کے لیے بھی. پھر اس کے بعد فجر کی نماز جب جماعت ہو جائے
تو اس کے بعد سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ایک نماز شروع ہوتی ہے جس کو نماز اشراق کہتے ہیں. اشراق ٹھیک ہے. یہ کم از کم 2 رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو اس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جی جی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے کیا کیا، وہ بیٹھا رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا اور پھر 2 رکعتیں پڑھی سورج کے بلند ہونے کے بعد، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں گے عام دنوں کے لیے تو مشکل ہوتا ہے ہر بندے کے لیے، لیکن اعتکاف کرنے کے لیے بڑی آسانی ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو اعتکاف کرنے والے کے اندر اس کے لیے ہیں، وہ سراپا رحمت ہے جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بندہ. جی جی. پھر اس کے بعد مغرب کے بعد کی نماز میں ایک ہوتی ہے 6 رکعتیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. اوابین کا لغوی معنی ہوتا ہے توبہ کرنے والے لوگ. جی جی جی. تو 6 رکھتے ہیں اوابین کی، عام بندہ بھی پڑھ سکتا ہے اور رمضان میں تو زیادہ فضیلت ہے اس کی. جی. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ 6 رکھتے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا. واہ 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 سبحان اللہ. اب دیکھیں کہاں یہ ہے، اصل میں یہ برکات ہیں کس قدر عروج پہ اللہ کی رحمت بہانے ہے. اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بہانے بنائے. بخشش کے بہانے. جی جی. جس طرح اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا جی کہ اللہ تعالیٰ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھ لائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی ہم سے مانگے تو صحیح، مانگے صحیح. اب دیکھیں ہم نہ مانگے تو ہماری کمزوری ہے نا جی جی جی. جبکہ ہمیں مانگنے کے محتاج بھی ہیں، ہمیں اس کی رحمت کی ہر لمحہ ضرورت بھی ہے. بے شک بے شک. اب نہیں مانگتے تو ہماری اس میں خطا تو ہے، ہمارا قصور ہے. ادھر سے مسلسل رحمت جو ہے وہ چھما برس برس رہی ہے اور آواز آ رہی ہے آ بندے آ جا، آنا تیرا کام ہے اور بخشش کے دریا بہانا یہ میرا کام ہے. بالکل بالکل. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اعتکاف کے فضائل بتائے. ابھی ہم مزید باتیں کریں گے، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، اور اس کمرشل بریک کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. FM 97 پر رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام آپ سن رہے ہیں پیغام رمضان. اوکے جناب، اس وقت FM 97 سے ہم آفر ہو چکے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ رہتے ہیں، آپ سب کو رمضان المبارک کی یہ ساعتیں بہت بہت مبارک ہوں، اور یقیناً جناب ڈاکٹر نوید اقبال صاحب کی باتیں آپ سنے ہوں گے، اور آخری عشرے کے حوالے سے آپ باتیں سنے ہوں گے، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو پہلے آپ کو نہ پتا ہو آج کے پروگرام میں پتہ چل جائے، اور کوئی آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو وہ ضرور آپ ہم سے پوچھیے گا. کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، شہباز احمد بھٹی ہیں ہمارے ساتھ. ساجد حسین نے کہا کہ بہت پیاری گفتگو FM 97 کی، ہمیشہ کی طرح ہر ایونٹ کمال کا ہے، اور بہت سی دعائیں اور پیار. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. طاق راتوں کے بارے میں سوال آیا کہ طاق راتوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے. جی وہ بھی ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے. علی حسن نے ہمیں جوائن کیا ہے، سلام کہا. علامہ نوید اقبال صاحب کو میرا سلام. ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ علی حسن قادری جانٹلا سے. اوکے جی بہت شکریہ، آپ کا سلام ان تک پہنچ گیا. وسیم جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں، سلام کہتے ہیں اور پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں مرحبا رمضان، اور اس وقت پروگرام آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے پیغام رمضان، اور ہم اس پروگرام میں رمضان کے جو مسائل ہیں یا کوئی بھی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی عالم یہاں پر نہ بھی ہو، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کوئی سوال بھیج سکتے ہیں. جو ہی کوئی عالم یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو وہ ہم سوال ان سے پوچھ لیتے ہیں. اور پراوڈی سے بھی ہمیں سلام پہنچا ہے. چودھری عثمان ملی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں تشریف رکھتے ہیں وہاں تک آپ کو رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس زندگی میں اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے.
ویسے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین بھی کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. اور FM 97 کے توسط سے اگر آپ کو کچھ مسائل سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی کی بات ہوا کرتی ہے. تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں آخری عشرے کے حوالے سے اور ساتھ اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آخری عشرہ ہے، تیسرا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم نے سمیٹی، پھر مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کی، اور اب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے آزادی دے گا انشاءاللہ. اور اس حوالے سے جو کچھ باتیں ہیں، جو کچھ مسائل ہیں، ابھی جو میں نے سوال پوچھا گیا کہ طاق راتوں کے حوالے سے، وہ ابھی ہم آن ایئر ہوتے ہیں تو وہ ضرور بضرور اس کا جواب دیں گے. اور یہ ساری رمضان کی جو ساعتیں ہیں اس میں آپ FM 97 کو اور FM 97 کی پوری ٹیم کو، ہمارے تمام مہمانان گرامی جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں، علماء کرام، ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں. یہ دعا کے بارے میں بھی حضرت نے بتایا کہ دعا عبادت کا ماخذ ہوا کرتا ہے، تو ہماری دعاؤں میں کچھ جو خشوع و خضوع ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے. کہ جیسا کہ ایک بیکاری کسی دروازے پر آ کر جب ہاتھ ہی پھیلا دیتا ہے تو جس دروازے پر وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو پھر کچھ نہ کچھ حیا آتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دے. تو وہ ذات، جس ذات نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس ذات کے سامنے جب ہم بھکاریوں کی طرح اپنے ہاتھ اٹھا دیں گے تو اس ذات کو بھی حیا آتی ہے کہ یہ ہاتھ خالی لوٹائے جائیں. تو ابھی ہم دوبارہ ریڈیو کی طرف موو کرنے والے ہیں اور آغاز کریں گے انہی سوالوں کے حوالے سے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں گے. خوش آمدید سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ہمارا گھر یہاں FM 97 کی براہ راست نشریات، اور میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ضیاء. میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب علامہ نوید اقبال صاحب. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے تیسرے عشرے کے حوالے سے، آخری عشرے کے حوالے سے، اعتکاف کی، چونکہ آج اعتکاف کے حوالے سے ایک سنت عمل لوگ اپنائیں گے، مساجد میں جا کے اللہ کے دروازے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو اس حوالے سے مسائل بتائے گئے. ساتھ ایک جو سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ جو طاق راتوں کی تلاش ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیے گا کہ یہ طاق راتیں کیا ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے. تو یہ ابھی ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی یہ واقعتاً بہت ہی اہم سوال ہے. آخری عشرے کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے. جی، چونکہ قرآن مجید میں ایک قرآن کی پوری سورہ ایسی ہے جو ان طاق راتوں کی فضیلت میں نازل ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جی، یعنی قرآن نے اس کو کہا کہ یہ جو ایک رات ہے یہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 83 سال، واہ واہ، 83 سال کی بات. 1000 مہینہ جو ہے یہ 83 سال بنتے ہیں. اندازہ کریں اب کہاں 83 سال بندے کی عمر تو ہوتی نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے اس امت پہ خاص. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ یہ ایک رات ایسی دے دی ہے کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اس میں وہ گویا کہ 83 کہا خیرن، یہ نہیں کہا 83 سال کے برابر، خیرن من الف شہر، یعنی اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، افضل. بالکل، واہ واہ واہ. پھر چونکہ اس شب قدر کی رات کو کوئی ایک رات مختص نہیں کیا گیا، اگرچہ قرائن حوالہ جات 27 کے حوالے سے زیادہ موجود ہے، لیکن جو حدیث پاک میں اس کی تحدید ہے وہ طاق راتوں کے حوالے سے، طاق راتوں، اور اس لیے کہا گیا کہ تم طاق راتوں میں اس کی تلاش کرو. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ ممکن تلاش کرتے کرتے 5 راتیں جاگ لے. اس کا اور فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک رات دوسری رات کسی نہ کسی رات کو تو اس میں ہونا ہی ہے. 21 23 25 27 اور 29 ان میں سے کسی بھی رات میں تو ایک دو آنا ہے. 5 رات. جی جی. تو یہ طاق کسی ایک میں ہے ہی ہے. اس لیے آقا کریم نے دیا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ زیادہ دن جو ہے اس کی تلاش میں کرے. اور جہاں تک اس کی اہمیت کی بات ہے تو فرمایا کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ اس طاق رات میں جو شب قدر کی رات ہوگی اس میں جو بندہ عبادت کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. واہ واہ واہ. یعنی اس سے آپ اندازہ کریں
کہ یعنی اس رات کی اہمیت ہے کیا، کہ دیکھیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے بھی آ چکے ہیں اور روح الامین بھی آ چکے ہیں. ہائے ہائے ہائے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل ذات خود جو ہیں آ رہے واہ ہیں. واہ واہ واہ، فرشتوں اور کے اس پر سردار. علماء، ہاں اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کے پاس، جس کے اندر رکت پیدا ہو جائے نا، وہ سمجھے کہ اس کے پاس موجود ہے. جس کی عبادت میں رکت پیدا ہو جائے، جس کی عبادت کے اندر جو ہے لذت پیدا ہو جائے، جس کی دعا میں عاجزی آ جائے، آج وہ سمجھے کہ ہے ان پہ کیفیات کی وہ اثرات زیادہ نمایاں. وہ سمجھے کہ وہ ان کی سعادتوں سے جو ہے اللہ نے اس کو بہرمند کر دیا ہے، جو خاص رات ہے. خاص رات میں، واہ واہ واہ. اس لیے یہ بڑا اچھا ہے کہ بجائے ہم صرف 27ویں پہ ہی اکتفا کر کے اس میں عبادت کریں، بلکہ جو حدیث کی روح سے ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان میں جو میں نے حدیث پاک عرض کیا پہلے شروع میں، اس میں بھی یہی ہے جی کہ آپ آخری 10 راتیں تمام میں آپ کا سرکار کا عمل یہ تھا کہ آپ رات کو خود بھی جاگتے تھے جی جی. اور اپنے اہل و عیال کو بھی آئی قاضا جگاتے تھے آپ. وہ اصل میں فلسفہ یہی تھا کہ یہ جو راتیں ہیں یہ 100 کے گزارنے والی نہیں، بلکہ حدیث میں جو دعا کا ذکر ہے، ان طاق راتوں میں جو دعا کرنی ہے وہ دعا کیا ہے بالخصوص؟ جی جی. وہ دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. صحیح. اللہم انکا عفو، اللہ تو ہی بخشنے والا ہے. بے شک. اللہم انکا عفو فاعف عفو، اللہ تو ہی عفو کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے. تحب العفو فاعف عنی، اللہ مجھے بخش دے، تو ہی بخشنے والا ہے. یعنی مقصد کیا ہے کہ اس رات کو بندہ جو ہے اس کو اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. سیگا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ تو حدیث میں دعا ہے، اس کو بہتر یاد کر لیں، لیکن کوئی بھی سیگا اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں. اللہ جو ہے وہ زبانوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ جو ہے نجدوں کا محتاج ہے. جی جی جی. یہ پچھلے دن بات ہو رہی تھی، میں نے وہاں یہ بات کی، میں نے کہا میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ فلاں روزے کے ٹائم نہیں کرے، فلاں نہیں. نجد کیا ہے؟ جب چاند آپ نے دیکھ لیا بس 30 روزوں کی نیند ہو گئی آپ کی. ہو گئی. یہ کوئی نہیں میں صبح جاگا نہیں تو کیا کروں بھائی. آپ صبح نہیں جاگ سکے تو کوئی بات نہیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے، فرض ہے آپ پر. فرض ہے. تو اس میں نہیں کی کون سی بات ہے؟ تو یہاں بھی بات یہ جی. اللہ ہمارے ان الفاظوں کا محتاج نہیں ہے. جی بات سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو بھیج جانتا ہے. اللہ ان ہمارے الفاظوں کے کسی کے مضبوط ہوتے ہیں، کسی کے بڑے ترنم والے ہوتے ہیں، کسی کے بڑے مکفہ اور مسجع ہوتے ہیں، کسی کے بڑے سادہ ہوتے ہیں. ایسے کسی کے بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتے. بے شک. حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم. بے شک اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کی کیفیات کو دیکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تم دعا کس کیفیت سے کر رہے ہو، ایسے ہی کس عاجزی سے کر رہے ہو، کس خشوع اور خضوع سے کر رہے ہو، اور مانگ کیا رہے ہو. کیا آخرت مانگ رہے ہو، کیا دنیا مانگ رہے ہو؟ یہ بھی ہے. کیا اللہ تو جو مانگے آپ دیں گے، سب کچھ سب کچھ. جی. آپ دنیا کی مانگے بھی ملے گا، آپ کو رزق بھی ملے گا، آپ کو بخشش کا ثواب بھی ملے گا، آپ کی عافیت کا ثواب بھی ملے گا. ایسے ہی ہے. دیکھنا تو ہے ہم نے مانگنا کیا ہے. اور سب سے جو بہترین مانگنے والی چیز ہے، میں آپ محترم کلیم ضیاء صاحب اور FM 97 کے آج کے اس نشست کے حوالے سے میں تمام سامعین تک یہ کنورٹ کر دوں. سب سے جو حدیث میں جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ کیا مانگنا چاہیے؟ وہ مانگنا چاہیے خاتمہ بالایمان. سب سے جس کی زیادہ اہمیت خاتمہ بالایمان. ایک ولی اللہ تھے، ان کو حضور سے ڈائریکٹ زیارت ہوئی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا میں کیا مانگوں؟ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اپنے خاتمہ بالخیر کی. یہ اس لیے کہ جب خاتمہ بالخیر ہو گیا تو سارا خیر ہو گیا، سب کچھ خیر ہو گیا. بالکل. اس لیے خاتمہ یہ دعا کرنی چاہیے. اس لیے آپ نے حدیث پاک میں دعا سنتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ جو حدیث میں دعا ہے اس کا یہی فلسفہ ہے. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلوبنا، ہمارے دلوں کو ثابت کرنا. کس پر؟ اس پر رکھ اللہ دین، اپنے دین پر. بالکل بالکل. ہمیں یعنی ہمارا خاتمہ خیر پہ. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. لا تزغ بعد اذ ہدایتنا، ہدایت دینے کے بعد. انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو ہمارے مولا ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کرنا. اس لیے سب سے بڑی دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت ہے
یہ ہے خاتمہ بالخیر. اس لیے یہ میں گزارش کروں گا تمام سامعین سے، ناظرین سے، اپنی دعاؤں میں اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اس امت کے لیے بھی دعا کیا کرے. اے اللہ میرا خاتمہ خیر پہ فرمانا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ میرا خاتمہ قلبے پہ فرمانا. اس دعا کو لازمی. اچھا حضرت، ایک میں حدیث مبارکہ کا مفہوم شاید میں کچھ اس میں کمی بیشی نہ ہو، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا. یہ کیا صورتحال ہوگی؟ واقعی آپ کی اس بات سے کہ خاتمہ بالایمان بہت بڑی بات ہے، تو یہ کیسی صورتحال ہوگی کہ جب بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے؟ یہ واقعتاً کریم ریاض صاحب، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. جی جی. کتاب الفتن میں اس کو بیان کیا ہے. فرمایا کہ جب فتنے کا دور ہوگا اور جب قرب قیامت کا دور ہوگا، جی، اور تقریباً ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں. جو علامات احادیث میں موجود ہیں نا جی، کافی ساری علامات وہ ظہور ہو چکے ہیں. دو قسم کی علامتیں ہیں. ایک وہ ہیں جو بڑی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے. بڑی علامات میں کیا ہے؟ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، حضرت امام مہدی کا آپ کا تشریف پیدا ہونا، اور پھر وہ دعوت الارض کا نکلنا. یہ چیزیں وہ ہیں جو بڑی نشانی ہیں. دجال کا فتنے کا ظاہر ہونا، آگ کا ظاہر ہونا، یہ آخری نشانی ہے. آخری سورج کا وہ پھر ہاں وہ تو بالکل ہی ہاں جی. لیکن جو اس سے پہلے کی نشانیاں جو حدیث میں ہے نا جی، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں تقریباً ظاہر ہو چکی. اچھا اچھا. ہاں وہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں. مثلا کثرت سے قتل ہونا، کثرت سے لوگوں کا شراب پینا، لوگوں کو شراب کو کچھ شربت سمجھنا، اور عام طور پر جو ہے یہ فتنہ ظاہر ہو جانا، یہ ساری نشانیاں ہیں تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں. خواتین کا مردوں کی تعداد کا زیادہ ہونا، یہ بھی تعداد کا بھی زیادہ ہونا، تعداد کا بھی شکل و زیادہ صورت ہونا، خواتین مردوں کی طرح اور مرد خواتین کی مشابہت اختیار اختیار کرنا. کرنا. یہ بھی ہے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا. ہاں یہود و نصارہ. یہ تقریباً بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہو چکی ہیں. جی جو آپ نے بات کہی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے. اس میں سے ایک ہے فتنوں کا ظاہر ہونا. آج ہم فتنوں کے دور میں، حقیقت بات ہے، بالکل ایسے ہی. اتنے بڑے فتنے ہیں کہ آپ کو جب فتنہ آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کو خبر تک نہیں ہوتی. اس غیر مخصوص اور غیر مرئی انداز میں فتنہ آپ کے پاس آتا ہے. دیکھیں یہ قادیانیت کا فتنہ ہے، یہ منکرین سنت کا فتنہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنت ختم، کوئی سنت نہیں ہے. اب وہ بھی دیکھیں کتنا بڑا یہ فتنہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ الہاد کا فتنہ ہے بہت بڑا، جو کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمیں کوئی دلیل دیں خدا کی موجود ہے تو. یہ اس طرح کی باتیں. اور پھر اس کے علاوہ عقائد میں ایسی خرابیاں آ چکی ہیں. یہ سارے فتنے ہیں. تو وہ ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ایمان کو بچانا. اس لیے کہا کہ اس دور میں تم دو کام کرو، ایک قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو، اور ایک یہ ہے کہ اگر تمہیں کہیں چھوڑ کے جانا پڑے، ویرانیوں میں جانا پڑے تو ویرانیوں میں چلے جاؤ اور اپنے ایمان کو بچاؤ. ایمان کو بچائے. واہ. دوسری بات دیکھیے کریم صاحب، لیکن جب معاشرے میں جھوٹ عام ہو، کسی بات میں جب جھوٹ عام ہو جائے گا تو قیامت کی نشانی. اب دیکھیں اب کیا نہیں ہوتا ہمارے عدالتوں میں، کیا نہیں ہوتا، جھوٹ کتنا نہیں ہوتا. اور ظلم، دوسرے حدیث میں ہے کہ ظلم، جب ظلم عام ہو جائے گا تو فرمایا وہ سمجھو کہ قیامت کی قریب ہو. اب دیکھیں کس قدر ظلم نہیں ہو رہا، اور کوئی ظلم کو ظلم سمجھتا ہی نہیں. کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، دیکھیں ظالم سے ڈر کے اس کی جو ہے نا خدمت کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے. یہ بھی نشانی ہے. کیا پھر فرمایا کہ جس طرح کے اعمالکم مالکم، جس طرح کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح کے تمہارے حکمران ہو جائیں گے. واہ. حکمران کیسے ہوں گے؟ وہ آپ کے سامنے ہیں. واہ. یہ قیامت کی نشانی ہے. میں اعمالکم مالکم، جیسے تم ہوگی ایسے تمہارے حکمران ہوں گے. اور آپ کے سامنے ساری بات ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت. صحیح. اور دوسرا پہلو میں ضرور بیان کروں گا. ٹائم اب بھی ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا، یہ بڑی اہم حدیث پاک ہے ہماری معاشرتی اصلاح کے لیے. بہت ٹھیک بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا نچوڑ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو. میں گزارش کروں گا سامعین سے کہ یہ دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ حدیث پاک سننے چاہیے. بالکل. یہ حضرت انس جو حضور سید عالم کے خادم تھے اور خاص آپ کے غلام تھے، گھر میں رہے 10 سال. ان کو اپنا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرتا ان تصبح و تمسیا، اگر تو اس بات پہ قادر ہے کہ صبح کرے اور شام کرے اس حال میں، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ،
کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو. فافعل، اے انس تم ایسا کرو، ذالک من سنتی، یہ میری اصل سنت ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو میں ہم سبحان اللہ. ہمارے سامنے سنت کا کچھ اور بھی تصور ہے، لیکن یہ سنت جو ہے اس کو میں سنت نہیں سمجھتی. آگے کیا فرمایا ذرا سنیے گا، جامع ترمذی کے حدیث ہے. واہ واہ، تو میں من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کر لیا. زندہ کس کی سنت کو؟ کہ دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ رکھا، ہائے ہائے، حسد نہ رکھا، سبحان اللہ. بغض نہ رکھا. بھئی ہمارے معاشرے کی اصلاح کلیم صاحب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ یہ کام کریں. بھئی سب سے بڑی اصلاح ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں. ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے، وہ جی فلاں کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بن گیا. بھئی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بن گیا، یہ کہ میرا ڈاکٹر بچہ کیوں نہیں بنا. یہ تو حق حاصل ہے، یہ حق نہیں ہے. یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے ہمارے معاشرے کا، یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. جی فلاں کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بن گیا، فلاں کا بیٹا جو ہے وہ بریگیڈیئر کیوں بن گیا. یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. اب دیکھیں مجھے سوچ کا فرق ہے. جی مجھے یہ بتائیں، اگر آج 22 کروڑ عوام یہ بات طے کر لے کہ ہم صبح سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، تو بتائیے ہمارے پاکستان کی ریاست کا نقشہ کیا ہوگا. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. نصیب نقشہ ہوگا. ہماری عدالتیں بند ہو جائیں گی. ہماری کیا یہ ہمارے لیے یقین کریں، میں کبھی سوچتا ہوں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ سویڈن کے اندر جو ہے، سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے وہ جیلیں بند ہو رہی ہیں اور ہمارے جیلیں کھل رہی ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ بہت بڑا عالمی. تو میں حدیث پاک پوری عرض کر دوں گا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. تو فرمایا تو اس حال میں صبح کر وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی کسی قسم کی بغاوت نہ ہو. جی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ھذا من سنتی، یہ میری سنت ہے. سبحان اللہ، آگے فرمایا سبحان اللہ. من احیا سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبانی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے آپ ناظرین ہیں کہ حضور سے میرے ساتھ وہ شخص ہوگا کہ جس کے دل میں بغض نہیں ہوگا، جس کا سینہ کیا سے پاک ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ ہم پہلے نیگیٹو بات کریں، پازیٹو بات بھی کرتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. جب تک ہمارا یہ معاشرہ جو ہے یہ سوچ کو مثبت نہیں کرتا، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. مجھے دوست پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں تبدیلی کا پہلا سفر یہاں شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا، ہم نے اپنی اصلاح کرنی. بالکل اور صحیح. یہی قرآن کا موضوع ہے. پوچھتے ہیں دوست قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا یہی موضوع ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو. فرد جب مسئلہ ہوگا، جب معاشرے میں اصلاح ہوگی، پھر ریاست کی اصلاح بھی ہو سکے، بے شک پھر ساری اصلاح ہوگی. ایسے ہی ایسے ہی ہے. میں بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا. ایک آخری سوال ادھر سے آیا ہے کہ آخری جمعہ کی کوئی خاص عبادت بتا دیں یا کوئی نوافل، تو وہ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ فوری طور پر. آخری جمعے میں سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے نماز تسبیح کو. حدیث پاک ہے کہ تسبیح نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے چچا عباس سے کہا تھا اگر ہو سکے تو کم از کم ایک ہفتے میں ایک بار پڑھو، نہ ہو سکے تو مہینے میں، نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار ضرور پڑھا کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے باقی نوافل کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن جو ہے آخری جمعے کو یہ نماز تسبیح. اچھا ایک میں بھی بتا دوں، اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو تو وہ آپ اصلاح فرما دیجیے گا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد فرائض کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے ایک درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس کو 100 بار پڑھیں ماشاءاللہ. یہ بہت تو اس کی بہت اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں کو سارے گناہ معاف فرما دے گا. صلی اللہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. چلیں جی، اس وقت ہمارے جناب محترم علامہ نوید اقبال صاحب کے پاس وقت بہت کم ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں سے چند لمحے نکالے یہاں پر تشریف لائے. تو آپ سب کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ نبھایا. انشاءاللہ کل دوبارہ 11:30 سے 12:30 بجے تک آپ سے ہم ملاقات کریں گے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.